السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئی ہوپ آپ صحت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل الگ کہانیاں۔ آج ہم آپ کے لیے ایک نئی کہانی لے کر آئے ہیں۔ آئی ہوپ آپ اس کہانی کو ضرور انجوائے کریں گے۔ جیسے کہ آپ سب نے ایپیسوڈ 5 میں سنا کہ کیسے سکینہ بیگم کو کسی نے دھکا مارا اور اس کے بعد وہ زارا کو پکارتی پکارتی وہیں بے ہوش ہو گئے۔ آئیے جانتے ہیں باقی کی اسٹوری۔ ایپیسوڈ 6 اندیکھی وجود۔ زارا نے جیسے ہی سکینہ بیگم کی آواز سنی وہ دوڑتے ہوئے لانج میں آ گئی۔ سکینہ بیگم کو نیچے گرا ہوا دیکھ کر وہ بہت زیادہ گھبرائی اور دوڑتے ہوئے سکینہ بیگم کے پاس گئی۔ امی امی آنکھیں کھولیں، آخر کیا ہوا ہے آپ کو؟ زارا روتے روتے پوچھنے لگی۔ زارا نے دیکھا کہ میز پر ایک پانی کا جگ پڑا ہوا ہے۔ اس نے وہ جگ اٹھایا اور سکینہ بیگم کے منہ پر پانی کی چھینٹیں ماری۔ جیسے ہی سکینہ بیگم کے پلکوں تک وہ پانی پہنچا وہ اٹھ گئی۔ امی امی آپ کو کیا ہوا اور آپ کے سر سے یہ خون؟ زارا نے اسے سہارا دے کر صوفے پہ بٹھایا۔ کچھ بھی نہیں ہوا بیٹا، بس پیر پھسل گیا تھا تو اس لیے گر گئی۔ کچھ بھی نہیں ہوا ہے، تم پریشان مت ہو۔ سکینہ بیگم نے زارا کے آنسو صاف کیے۔ انہیں صحیح نہیں لگا کہ وہ اصل وجہ زارا کو بتائے۔ اچھا آپ خیال رکھیں اپنا، زارا یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ فرسٹ ایڈ باکس لا کر ان کے ماتھے سے خون صاف کرنے لگی۔ امی آپ کھانا کھا لیں اور میڈیسن کھا کر آپ آرام کر لیں۔ ایکچولی سمیر کو آنے میں تھوڑی سی دیر ہو جائے گی، زارا نے سکینہ بیگم کو کمرے میں آتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، سکینہ بیگم دھیمی لہجے میں کہتے ہوئے اٹھنے لگی۔ ارے نہیں نہیں، آپ اٹھے نہیں، میں آپ کے لیے کھانا یہیں لے کر آ جاتی ہوں۔ زارا نے سکینہ بیگم کو اٹھتا دیکھ کر فوراً سے کہا۔ سکینہ بیگم زارا کی بات سنتے ہی واپس وہیں ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں۔ اور ہاں زارا سنو، سمیر گھر پر آئے تو مجھے اٹھا دینا، آج ہی ان سے بات کروں گی میں، سکینہ بیگم نے زارا سے کہا۔ ٹھیک ہے، زارا یہ کہتے ساتھ ہی کمرے سے باہر آ گئی۔ السلام علیکم، سمیر گھر میں داخل ہوتے ہی بلند آواز سے کہنے لگا۔ وعلیکم السلام، کھانا لگا دوں؟ زارا عام سے لہجے میں بولی۔ ہاں لگا دو، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ سمیر نے ایک نظر اسے دیکھا اور فریش ہونے چلا گیا۔ خالہ کہاں ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہی، کیا وہ کھانا نہیں کھائیں گی کیا؟ سمیر نے کرسی کھینچتے ہوئے کہا۔ اصل میں امی کے سر میں تھوڑا سا درد تھا، اس لیے پہلے ہی میں نے ان کو کھانا کھلا کر اور میڈیسن دے کر سلا دیا، زارا کہنے لگی۔ اور امی کہہ رہی تھی کہ انہیں آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، آپ آئیں تو میں انہیں اٹھا دوں، زارا یاد آنے پر بولی۔ نہیں نہیں، ابھی رہنے دو، صبح ہم کر لیں گے، ابھی ان کی نیند خراب نہ کرو، سمیر کہنے لگا۔ زارا سر ہاں میں ہلا کر اٹھ گئی۔ تم کھانا نہیں کھاؤ گی؟ سمیر نے اس سے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ نہیں مجھے بھوک نہیں ہے، زارا نظریں چرا گئی۔ زارا اس طرح کی بے وقوفی کیوں کر رہی ہو؟ سمیر نے اس کے چہرے سے جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ کس طرح کا؟ زارا نے تعجب سے پوچھا۔ ناراض ہو؟ سمیر نے جانتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں آپ سے کیوں ناراض ہونے لگی؟ ویسے بھی میں تو پاگل ہوں نا؟ زارا اس طرح ہنسی۔ زارا پلیز ایسا مت کرو، ہاں میں جانتا ہوں کہ تم ناراض ہو مجھ سے، لیکن میں تمہارے لیے بہت زیادہ فکر مند تھا جبھی میں تمہیں وہاں پر لے کر گیا تھا۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، میرے زندگی کا سب سے قیمتی حساسہ ہو تم۔ سمیر کو اس کی یہ بے رخی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ سمیر تو آپ میری بات کا یقین کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، یہاں ہم تینوں کے علاوہ کسی چوتھے شخص کا بھی وجود ہے، زارا اس بات پر زور دیتے ہوئے بولی۔ اچھا چلو میں مان لیتا ہوں کہ یہاں کسی چوتھے شخص کا بھی وجود ہے، تو مجھے اور خالہ کو کیوں نہیں نظر آتا؟ سمیر نے پوچھا۔ امی اس بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہے سمیر، زارا بولی۔ ان کو بھی یہ سب محسوس ہوتا ہے، زارا کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہنے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن مجھ سے ناراض نہ ہو، میں نہیں برداشت کر سکتا تمہاری یہ ناراضگی، سمیر نے اس کے ہاتھ پر زور دیتے ہوئے کہا۔
زارا نے اسے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں اسے اپنے لیے فکر نظر آ رہی تھی، جس میں اسے پیار اور سب کچھ دکھا۔ اچھا میں نہیں ہوتی ناراض، کھا لو کھانا، ٹھنڈا ہو رہا ہے، زارا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا تم بھی کھا لو۔ سمیر اب کچھ پرسکون ہوا تھا۔ اوکے، زارا مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ کھانا کھانے لگی۔ باہر کوئی تھا جس سے اس کی خوشیاں برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ زارا، سمیر کہاں ہے؟ سکینہ بیگم نے زارا کے کمرے میں آتے ہوئے کہا۔ امی جی وہ تو واپس چلے گئے ہیں، زارا نے بکھرا ہوا سامان سمیٹتے ہوئے کہا۔ ارے تم تو مجھے اٹھا دی تھی، مجھے ان سے بات کرنی تھی نا۔ امی میں اٹھانے آ ہی رہی تھی کہ سمیر نے کہا نیند خراب نہ کرو، میں صبح بات کر لوں گا، وہ آپ سے بعد میں بات کر لیں گے، زارا نے ان کی جانب مڑتے ہوئے کہا۔ تم بھی نا، جتنی جلدی چاہ رہی ہوں اتنی ہی دیر ہوتی جا رہی ہے اس کام میں۔ امی آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کے لیے پانی لے کر آتی ہوں۔ زارا نے انہیں بیڈ پر بٹھایا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ پریشانی کی بات تو ہے، یہاں کا سگنل کا بھی اتنا مسئلہ ہے کہ صحیح سے کسی سے فون پر بھی بات نہیں کر سکتے، سکینہ بیگم نے خود کلام کی۔ زارا کچن میں کھڑی کام کر رہی تھی کہ اس کے کان میں کسی کی گنگنانے کی آواز گونجی۔ زارا کام کرتے کرتے بالکل ہی سن پڑ گئی، وہ آواز بالکل اس کے پیچھے سے آ رہی تھی، جیسے کہ وہ اس کے پیچھے کھڑا گنگنا رہا ہو۔ زارا نے ہمت کرتے ہوئے کچھ نظر سے پیچھے دیکھنا چاہا، لیکن آواز بند ہو گیا تو سکون کی سانس زارا نے لی اور اپنے کام میں مصروف ہونے لگی، لیکن سکون صرف کچھ ٹائم تک تھا۔ پھر زارا کو محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے کھڑا اس کے بالوں کو چھیڑ رہا ہے۔ زارا فوراً سے پیچھے مڑی۔ کون کون؟ کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ آتش، اس نے زارا کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ پیچھے مڑی لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ زارا آس پاس نظر دوڑانے لگی، وہ اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارتے ہوئے اور اس مخصوص آواز میں بولا، زارا زارا، اور زارا کو صرف اس کی آواز سنائی دے رہی تھی، کوئی بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ زارا اسے محسوس کر رہی تھی اپنے قریب، لیکن وہ اس کو دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ زارا نے کچن سے باہر جانے کا کیا، لیکن سب دروازے بند ہو چکے تھے۔ وہ ڈرتے ہوئے ایک دیوار پر ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ زارا، ایک خوفناک آواز پھر اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ زارا کا دل کیا کہ وہ وہاں سے بھاگ جائے، لیکن اس کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اس کو باندھ دیا ہو۔ زارا پکارتے ہی اس نے اس کی ٹانگ کھینچی۔ زارا بہت زور سے چیخی اور زمین پر گر گئی۔ ڈرتے ہوئے وہ خود بھی سمیٹ گئی۔ مجھ سے مت ڈرو، کسی نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ زارا اسے بالکل قریب سے محسوس کر رہی تھی۔ زارا کی سانس اٹک گئی۔ زارا ہمت کرتے ہوئے وہاں سے اٹھی اور دروازے تک پہنچ گئی۔ اس نے غصے سے اس کے بال پکڑے اور اس کا سر دیوار پر لے مارا۔ زارا نے اپنا سر پکڑا اور وہیں بے ہوش ہو گئی۔ خون کی بوندیں زمین پر گرنے لگی اور فرش پر پورا خون بہہ گیا۔ یہ آواز تو زارا کی ہے، سکینہ بیگم نے کمرے سے زارا کی آواز سنتے ہوئے وہ دوڑتے ہوئے باہر آئی تو کچن کا دروازہ اسے بند ملا۔ وہ دروازہ پیٹتے پیٹتے کہنے لگی کہ زارا، کہ تم ٹھیک ہو نا؟ زارا دروازہ کھولو۔ جواب نہ پا کر سکینہ بیگم اپنے روم کی طرف جانے لگی فون لینے کہ کلک کی آواز پر دروازہ کھل گیا، اور جب سکینہ بیگم پیچھے مڑی تو یہ دروازہ کیسے کھل گیا؟ سکینہ بیگم یہ سوچ ہی رہی تھی کہ نیچے پڑی زمین پر زارا کو دیکھ کر اور خون پھیلا ہوا فرش پر دیکھ کر گھبرا گئی۔ زارا زارا، اٹھو بیٹا اٹھو، اس نے اپنے ہاتھ اس کے چہرے پر ٹچ کر کر پوچھا۔ زارا کو پانی کی چھینٹیں بھی ماری۔ کیسی ہے وہ؟ سکینہ بیگم نے بہت کوشش کی لیکن زارا اٹھ نہیں پائی، اس لیے اس نے سمیر کو کال کی۔ کیسی ہے وہ اب؟ کیا کہا ہے ڈاکٹر نے؟ سکینہ بیگم بےتابی سے پوچھی۔ ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ بی پی لو ہونے کی وجہ سے اس لیے اسے چکر آ گئے اور وہیں بے ہوش ہو گئی تھی، ابھی تھوڑی دیر میں ہوش میں آ جائے گی، سمیر بولا۔ اچھا، اور تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے نا؟ سکینہ بیگم بولی۔ خالہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے،
بلکہ خوشی کی بات ہے، سمیر خوشی سے بولا۔ سکینہ بیگم نے الجھ کر اسے سنا۔ خالہ مبارک ہو، آپ نانی بننے والی ہیں۔ سکینہ بیگم کو بہت خوشی ہوئی اور سکینہ بیگم نے خوشی سے اس کا ماتھا چوما۔ تمہیں بھی بہت بہت مبارک ہو۔ اچھا سمیر، مجھے تم سے بہت ہی امپورٹنٹ بات کرنی تھی۔ کب سے مجھے بات کرنی ہے لیکن وقت ہی نہیں مل رہا۔ جی خالہ بولیں، بات کیا ہے آخر؟ یہ بات کرنا ابھی مناسب نہیں، لیکن مجھے زارا کی بہت فکر ستا رہی ہے۔ اچھا خالہ آپ بولیں، میں سن رہا ہوں۔ جواباً سارا قصہ سکینہ بیگم نے اس کے گوش گزار کر دیا۔ لیکن خالہ، سمیر نے کچھ کہنا چاہا۔ سمیر، میرے پاس صرف تم دونوں ہی ہو اور اب میں کسی کو کھونا نہیں چاہتی۔ زندگی میں نے بہت سے لوگ کھوئے ہیں۔ تم جلد از جلد کہیں اور رہنے کا انتظام کرو۔ اب بالکل بھی اکیلی نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک ننھی جان بھی ہے۔ پلیز بیٹا میری بات مان لو۔ اچھا ٹھیک ہے خالہ، میں کچھ کرتا ہوں۔ سمیر نے ہائیں بھر لی۔ تجھے کہا تھا نا کہ زارا یہاں سے کہیں نہیں آ جائے گی، تجھے سمجھ میں نہیں آتی میری بات؟ سکینہ بیگم نے جب آنکھیں کھولی تو سامنے کھڑی زارا کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ زارا نہیں، آتش! خوفناک آواز پھر اس کے سماعتوں سے ٹکرائی۔ یا اللہ، کیا ہوا ہے میری بچی کو؟ سکینہ بیگم خوف سے کانپنے لگی۔ میں نے منع کیا تھا نا، لیکن تو باز نہیں آئی۔ اب بھگت! اس نے اسے گھور سے اور غصے سے دیکھ کر کہا۔ کیا بگاڑا ہے میری بچی نے تمہارا؟ کیوں نہیں جان چھوڑ دیتے تم اس کی؟ سکینہ بیگم خوف زدہ ہو کر بولی، اور سکینہ بیگم رونے لگ گئی۔ اس نے اپنے چہرے پر اس مسکراہٹ سجا کر کہا، پسند آ گئی ہے وہ مجھے۔ اور سکینہ بیگم اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ اب آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے، اور اب تک آپ کو یہ سٹوری کتنی انٹرسٹنگ لگی۔ باقی کی سٹوری آپ ایپیسوڈ 7 میں سنیں گے۔ اگر کوئی سٹوری شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے انسٹاگرام کے لنک پر آپ مجھے فالو کر کے میسج کر سکتے ہیں، اور آپ کو نئی ویڈیو چاہیے تو بیل آئیکن ضرور دبائیے گا، اور اتنی محنت سے بنائی ہوئی ویڈیو کو لائک اور کامنٹ کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ، شکریہ۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئی ہوپ آپ صحت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل الگ کہانیاں۔ آج ہم آپ کے لیے ایک نئی کہانی لے کر آئے ہیں۔ آئی ہوپ آپ اس کہانی کو ضرور انجوائے کریں گے۔ اندیکھا وجود، ایپیسوڈ 7۔ جیسے کہ آپ سب نے ایپیسوڈ 6 میں سنا کہ کیسے سکینہ بیگم کے سامنے زارا آ جاتی ہے اور زارا اپنے آپ کو کسی اور نام سے بتاتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، آئیے جانتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے زارا وہاں سے غائب ہو جاتی ہے اور سکینہ بیگم سمیر کو آوازیں دینے لگتی ہے، لیکن اسے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ اس کی آواز بالکل ہی غائب ہو چکی ہے۔ زارا، زارا، تم کہاں گئی ہو؟ سکینہ بیگم نے آس پاس نظریں دوڑائی اور سوچنے لگی۔ اس کے بعد سکینہ بیگم نے ہمت کر کے بیڈ سے نیچے آ گئی اور کھڑکی کی طرف نظر دوڑائی۔ وہ کھڑکی سے کھڑی دیکھنے لگی تو اس نے دیکھا کہ زارا باہر وہاں کھڑی پویم پڑھ رہی تھی، ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار۔ امی! زارا کی آواز سکینہ بیگم کے کانوں تک آ پہنچی اور زارا وہیں کھڑی ہو گئی اور گھوم کر کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور سکینہ بیگم کو دیکھنے لگی۔ سکینہ بیگم نے جب زارا کو دیکھا تو بکھرا بکھرا سا ہو لیا، آنکھوں کے نیچے سیاہی اور چہرے پر جگہ جگہ نشان اور ہونٹوں پر پرسرار ہٹ لیے، اور وہ زارا سکینہ بیگم کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ یہ تو میری زارا نہیں ہو سکتی، سکینہ بیگم نے دیکھ کر سوچا، اور دیکھتے ہی دیکھتے زارا وہاں سے غائب ہو گئی۔ زارا، زارا! اس کے بعد سکینہ بیگم نے محسوس کیا کہ اس کی آواز واپس لوٹ آئی اور کاٹیج میں کہیں سے زارا کی کیکیاں لگانے کی آواز گونجی۔ یہ کیکیاں لگانے کی آواز سکینہ بیگم کو بہت زیادہ خوفزدہ کر رہی تھی۔ زارا تو یہی ہے، لیکن سمیر کہاں ہے؟ سکینہ بیگم نے جب زارا اور سمیر کے کمرے کا دروازہ کھولا، جب انہوں نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا تو انہیں کوئی نہیں نظر آیا۔ زارا تو یہی ہے، لیکن سمیر کہاں ہے؟ جبکہ سمیر اس کمرے میں موجود تھا، لیکن سکینہ بیگم کو سمیر نظر نہیں آ رہا تھا۔
سکینہ بیگم یہ تو سمجھ چکی تھی کہ زارا اس جن کے قبضے میں ہے، لیکن سمیر کو کمرے میں نہ پا کر وہ اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ ہا ہا ہا، ہنسنے کی آواز پھر سے آنے لگی۔ سکینہ بیگم نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور اوپر جانے لگی۔ سکینہ بیگم نے دروازہ بند کیا اور اوپر جا کر زارا سمیر آواز دینے لگی۔ سکینہ بیگم کو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے پیچھے سے گزرا۔ سکینہ بیگم کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس رات کے اندھیرے میں وہ کسی کو مدد کے لیے کیسے بلا سکتی تھی؟ امی! زارا کی آواز سکینہ بیگم کے کانوں تک آ پہنچی۔ سکینہ بیگم نے فٹ سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ سکینہ بیگم نے زارا کو کھڑکی پر دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے زارا نے کھڑکی سے چھلانگ ماری اور نیچے گر گئی۔ زارا! سکینہ بیگم کھڑکی کے پاس آئی اور نیچے جھانکنے لگی۔ زارا کہاں گئی؟ سکینہ بیگم نے نیچے چاروں طرف دیکھا لیکن وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ ایک بار پھر زارا کی آواز امی! سکینہ بیگم کے کانوں تک آ پہنچی۔ سکینہ بیگم نے نظریں گھما کر دیوار پر دیکھا تو زارا دیوار پر کسی گلو کی طرح چپکی ہوئی تھی۔ چہرے پر عجیب مسکراہٹ سجائے سکینہ بیگم کو دیکھ رہی تھی۔ سکینہ بیگم دل تھام کر کھڑکی سے دور ہونے لگی۔ امی میرے پاس آئیں، میں زارا ہوں آپ کی، عقب کی آواز آئی۔ سکینہ بیگم نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو زارا ان کے پیچھے کھڑی تھی اور وہ چیخ مار کر وہاں سے دور ہوئی۔ سکینہ بیگم نے کچھ پڑھنا چاہا لیکن ان کی زبان کو مانو تالا لگ گیا ہو۔ زارا چہرے پر پراسرار مسکراہٹ سجائے چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کر سکینہ بیگم کی طرف آ رہی تھی۔ سکینہ بیگم چلتے چلتے پیچھے ہونے لگی۔ زارا سکینہ بیگم کی طرف اپنے قدم بڑھا رہی تھی اور سکینہ بیگم ڈر سے پیچھے پیچھے ہوتی جا رہی تھی۔ وہ آتے آتے کھڑکی تک آ پہنچی۔ انہوں نے نیچے ایک نظر کھڑکی سے دیکھا، ایک طرف کنواں تھا تو دوسری طرف کھائی۔ زارا نے مسکرا کر سکینہ بیگم کی طرف ہاتھ بڑھایا اور سکینہ بیگم کو نیچے دھکا دے دیا۔ زارا! وہ چیختے ہوئے نیچے گر گئی۔ نہیں! زارا نے انہیں دیکھ کر بہت زوردار کہکیہ لگایا۔ زارا! خالہ نہیں دکھ رہی، کہاں ہے وہ؟ سمیر نے پوچھا۔ پتہ نہیں، میں نے بھی انہیں صبح سے کہیں بھی نہیں دیکھا، زارا نے جواب دیا۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں، میں کمرے میں چیک کر لیتا ہوں، سمیر کہنے لگا۔ ٹھیک ہے۔ پھر زارا اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ خالہ! سمیر ان کے کمرے میں داخل ہو کر آواز دینے لگا۔ انہوں نے سارے کمرے میں تلاش کیا لیکن وہ وہاں کوئی بھی موجود نہیں ملا۔ زارا! زارا! سمیر کچن میں داخل ہوا اور کیا ہے سمیر؟ زارا نے کہا۔ میں نے خالہ کو ہر جگہ دیکھ لیا ہے، میں نے پورا کاٹیج دیکھ لیا ہے لیکن خالہ کہیں بھی نہیں مل رہی ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کہاں گئی ہے؟ زارا اٹک کر بولی۔ معلوم نہیں۔ اچھا تم رکو، میں سرورٹ آنٹی کے یہاں دیکھ کر آتا ہوں، سمیر نے کہا اور جانے لگا۔ سمیر میں بھی ساتھ چلوں گی، زارا نے اپنے سر پر دوپٹہ جماتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں، تم یہیں رکو، میں دیکھ کر آتا ہوں، سمیر نے اسے اشارے سے روکا۔ سمیر پلیز، زارا نم آنکھوں سے بولی۔ اچھا چلو۔ سمیر نے اس کا ہاتھ تھاما اور کاٹیج سے باہر آ گئے۔ ان کے باہر نکلتے ہی کاٹیج میں ایک زوردار کہکیے کی آواز گونجی۔ سکینہ بیگم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے رات ہو گئی لیکن وہ انہیں کہیں بھی نہیں ملی۔ آخر تک آ کر وہ کاٹیج میں واپس آ گئے۔ سمیر امی کہاں جا سکتی ہے؟ تم ہر جگہ دیکھ چکے ہو، کچھ کرو پلیز، امی کو کہیں سے بھی لے آؤ، دل بہت زیادہ گھبرا رہا ہے۔ زارا سمیر کا ہاتھ پکڑ کر رو رہی تھی۔ اچھا رو مت، مل جائے گی انشاءاللہ، میں نے تو پولیس کو بھی اطلاع کر دیا ہے، سمیر نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ اچھا لیکن کب؟ زارا نے روتے ہوئے پوچھا۔ تم بہت جلد مل جائے گی، تم دعا کرو اللہ سے کہ وہ ہمیں جلدی مل جائے، سمیر نے اس کے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ اچھا تم یہیں رکو، میں تمہارے لیے کچھ لے کر آتا ہوں۔ نہیں سمیر، مجھے اکیلا چھوڑ کر مت جاؤ، تم کھا لو، میری بھوک نہیں ہے۔ دیکھو اب تم اکیلی نہیں ہو، تمہیں اپنے ساتھ ساتھ ہمارے بچے کا بھی خیال رکھنا ہے۔ سمیر نے اسے زبردستی کھانا کھلایا اور پھر سلا دیا۔ زارا! زارا! آدھی رات کو سمیر کی جب آنکھ کھلی تو زارا وہاں موجود نہیں تھی۔ سمیر اسے برابر میں نہ پا کر بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ کہاں جا سکتی یہ لڑکی اس وقت؟ اس نے خود کلامی کی
اور آواز دیتا ہوا بیڈ سے اتر گیا۔ یہ گئی کہاں اس وقت؟ سمیر ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اسے ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ سمیر ان آوازوں کا پیچھا کرتا ہوا کاٹیج کے اوپر والے حصے میں جانے لگا۔ آواز کمرے سے آ رہی تھی۔ سمیر نے اپنے قدم دروازے کی جانب بڑھا دیے۔ کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا۔ سمیر نے اندر جھانکا تو زارا کمرے میں اکڑ کر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے پاس کسی کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ وہ اس میں سے گوشت کھینچ کھینچ کر کھا رہی تھی۔ سمیر کے پسینے چھوٹ گئے۔ سمیر کا دروازہ ہاتھ پر پڑا تو دروازہ پورا کھل گیا، چیخ کی آواز کے ساتھ۔ زارا نے جب سمیر کو دیکھا تو سمیر خوفزدہ کھڑا ہو کر اسے دیکھ رہا تھا اور زارا کے چہرے پر ایک پرسرار مسکراہٹ آ گئی۔ سمیر زارا کو دیکھ رہا تھا لیکن اسے یقین نہیں آ رہا تھا وہ اپنی زارا کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے بال اس کے چہرے پر بکھرے پڑے تھے اور اس کا چہرہ بالکل سفید ہو چکا تھا۔ خون اور ہونٹ کے پاس خون کے نشانات اور کچھ گوشت لگا ہوا تھا اور آنکھیں بالکل لال ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ اس کے آنکھوں میں خون اتر رہا ہو۔ وہ پھر سے اپنا سر نیچے کر کے گوشت کھانے لگی۔ سمیر خوف اور وحشت کے آغوش میں اسے دیکھ رہا تھا۔ زارا! سمیر نے ہمت کر کر اسے آواز دی اور زارا نے غصے سے سر اٹھا کر سمیر کو دیکھا۔ زارا! وہ چیخ مارتا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ اپنے کمرے میں موجود تھا۔ کمرہ نیم روشن تھا۔ اس نے آس پاس نظر دوڑائی تو وہ اپنے کمرے میں ہی تھا۔ شکر ہے خواب تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ سب حقیقت ہو۔ وہ خود کلامی کرتا ہوا لمبی سانس لی۔ اسے زارا کا خیال آیا۔ زارا وہاں موجود نہیں تھی۔ یہ اس وقت کہاں جا سکتی ہے؟ اس نے پورے کمرے میں نظر دوڑائی تو زارا کھڑکی کے پاس کھڑی ہوئی تھی۔ زارا! وہ اسے آوازیں دیتا ہوا اس کے پاس گیا۔ سمیر جب اس کے پاس پہنچا تو زارا واپس سے آواز دینے لگا۔ زارا! تم یہاں کیا کر رہی ہو کھڑکی کے پاس، وہ بھی اس وقت؟ ہاں بولے سمیر، کیا ہوا؟ سمیر کے پیچھے سے آواز آنے لگی تو سمیر چونک کر پیچھے مڑا۔ کیا ہوا ہے سمیر؟ زارا نے الجھ کر اسے دیکھا۔ زارا تم یہاں ہو؟ سمیر نے دیکھا کہ زارا کمرے میں داخل ہوئی بوتل لے کر۔ ہاں تو؟ لیکن زارا تم تو ابھی یہاں؟ سمیر کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے اور دوبارہ کھڑکی کے پاس دیکھا تو وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ کیا ہوا ہے؟ آپ کیا بولے جا رہے ہیں؟ زارا نے میز پر بوتل رکھی اور کہنے لگی، کچھ نہیں، بس کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور تم بھی کمرے میں موجود نہیں تھی تو پریشان ہو گیا۔ سمیر سچ بتائیں، زارا نے کہا۔ سچ کہہ رہا ہوں، تم یہاں نہیں تھی نا، اس لیے پریشان ہو گیا۔ ویسے تم کہاں گئی تھی؟ سمیر نے پوچھا۔ میں بس پانی لینے گئی تھی تو آپ کی آواز سنی تو فوراً یہاں آ گئی۔ زارا بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ اگر زارا یہ ہے تو وہ کون تھی؟ سمیر سوچنے لگا۔ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کبھی زارا تو سکینہ بیگم کا بھی کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ آخر ہو کیا رہا ہے؟ اللہ خیر کرے۔ سمیر سوچتا سوچتا اس کی آنکھ لگ گئی۔ دونوں کے سونے کے بعد کھڑکی کے پٹ کھلے اور باہر سے ایک کالا دھواں کمرے میں داخل ہوا اور بیڈ کے ارد گرد چکر مارنے لگا۔ کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ اس سٹوری میں کون سا پارٹ آپ کو بیسٹ لگا اور آگے کیا ہونے والا ہے یہ بھی۔ آئی ہوپ اب تک کی کہانی آپ کو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ لگ رہی ہوگی۔ باقی کی سٹوری آپ نیکسٹ ایپیسوڈ میں سنیں گے۔ کیا تھے کوئی سٹوری شیئر کرنا چاہتے تو نیچے انسٹاگرام کے لنک پر آپ مجھے فالو کر کے میسج کر سکتے ہیں، اور آپ کو نئی ویڈیو چاہیے تو بیل آئیکن ضرور دبائیے گا، اور اتنی محنت سے بنائی ہوئی ویڈیو کو لائک اور کامنٹ کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ، شکریہ۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئی ہوپ آپ صحت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل الگ کہانیاں۔ آج ہم آپ کے لیے ایک نئی کہانی لے کر آئے ہیں۔ آئی ہوپ آپ اس کہانی کو ضرور انجوائے کریں گے۔ اندیکھا وجود ایپیسوڈ 8۔ جیسے کہ آپ سب نے ایپیسوڈ 7 میں سنا کہ کیسے سکینہ بیگم غائب ہو جاتی ہے اور پھر اینڈ میں ان کے ارد گرد کوئی سایہ منڈلاتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا آئیے جانتے ہیں۔ سمیر، امی کا کچھ پتہ چلا؟ زارا بولی۔ نہیں، پولیس نے سارا علاقہ چھان مارا لیکن ان کا بالکل بھی پتہ نہیں چل سکا۔
سمیر اداسی سے بولا۔ سمیر پلیز امی کو ڈھونڈ لو پلیز۔ زارا کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ وہ جلدی مل جائیں گی۔ 2 دن گزر چکے تھے لیکن سکینہ بیگم کی کوئی بھی خبر نہ مل پائی۔ ایک رات وہ ہوا جس کا سمیر نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ رات کی تاریکی عروج پر تھی، ہر طرف خاموشی ہی چھائی ہوئی تھی، صرف گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ کھڑکی سے آئی ٹھنڈی ہوا اسے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا اس کی نیند میں کلر پیدا کر رہی تھی۔ وہ ٹھنڈی ہوا کھڑکی سے آ رہی تھی۔ وہ اپنے بستر سے اٹھا کھڑکی کے بند کرنے کے ارادے سے، اور برابر میں دیکھا تو زارا وہاں موجود نہیں تھی۔ زارا کہاں گئی؟ سمیر نے اٹھ کر واش روم چیک کیا لیکن زارا وہاں بالکل بھی موجود نہیں تھی۔ سمیر چلتے چلتے کمرے سے باہر آ گیا اور آواز دینے لگا تو اسے اوپر سے کچھ عجیب سی آوازیں آنے لگی۔ یہ کیسی آواز ہے؟ سمیر سوچنے لگا۔ آواز اوپر سے آ رہی تھی، کاٹیج کے اوپر والے کمرے سے۔ وہ آواز کا پیچھا کرتے کرتے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ سمیر نے اوپر پہنچ کر دیکھا تو وہاں کمرے کا دروازہ بالکل ہی بند تھا۔ ہمت کرتے ہوئے سمیر نے دروازہ کھولا اور سامنے کا منظر دیکھ کر سمیر کو اپنے آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کمرے کے فرش پر سکینہ بیگم کی لاش پڑی ہوئی تھی اور زارا اس کے پاس بیٹھی اس کا گوشت کھا رہی تھی۔ زارا، سمیر حیرت کے عالم میں بولا۔ سمیر کی آواز پر زارا نے سر اٹھا کر دیکھا تو اس کے چہرے پر مسرہر مسکراہٹ تھی۔ سمیر نے اس کا چہرہ دیکھا تو اسے خوف آنے لگا۔ زارا کے بال بالکل بکھرے ہوئے تھے، چہرہ بالکل سفید ہو رہا تھا اور ہونٹوں کے پاس خون لگا ہوا تھا اور ساتھ میں گوشت بھی لگا ہوا تھا، اور آنکھیں اتنی لال ہو گئی تھی جیسے کہ خون اتر آیا ہو ان میں۔ چہرے پر مسکراہٹ سجائے اسے گھور رہی تھی۔ سمیر کو ایسا لگا جیسے کہ اس کا خواب سچ ہو گیا جو اس نے کچھ دن پہلے دیکھا تھا۔ زارا، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ وہ ہمت کرتا ہوا آگے بڑھا۔ زارا نے اپنے ہونٹوں سے خون صاف کیا اور ایک خوفناک کہکیہ لگایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ غائب ہو گئی۔ زارا! سمیر دوڑ کر وہاں گیا لیکن اسے کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ زارا نہیں، آتش! کسی نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ سمیر چونک کر پیچھے مڑا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا اور اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کہ زارا نے اسے پھر سے آواز دی۔ اسی سمے کسی نے اس کے سر کے پیچھے کوئی چیز ماری، اس لیے سمیر اپنے ہوش کھو بیٹھا اور زمین پر گر گیا۔ زارا صرف میری ہے، کسی نے سمیر کو زمین پر دیکھ کر خوفناک آواز میں کہا۔ پھر کاٹیج میں اس کا خوفناک کہکیہ گونجنے لگا۔ آؤ میرا سر! سمیر اپنا سر تام اٹھا۔ وہ خود کو کاٹیج کے اوپر والے پورشن میں دیکھ کر سوچ میں پڑ گیا۔ دماغ پر زور دینے لگا تو رات کا تمام واقعہ اس کے سامنے کسی مووی کی طرح چلنے لگا۔ خالہ! کہتے ساتھ ہی اس نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی اور وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ کمرے میں اس کے سوا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ کمرے کی حالت دیکھ کر لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہاں پر خون آلود لاش پڑی ہوئی تھی۔ کمرہ بالکل صاف شفاف تھا۔ زارا کا خیال آتے ہی وہ فوراً سے اٹھا اور گرتا پھرتا نیچے بھاگا۔ سمیر نے اسے پورے کاٹیج میں چھان مارا۔ کاٹیج میں اسے وہاں کوئی بھی نہیں ملا۔ سمیر کاٹیج سے باہر آیا اور جنگل میں ڈھونڈنے لگا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ پہلے خالہ اب زارا، یا اللہ رحم کر! سمیر نے خود کلامی کی اور زارا کو آوازیں دیتے ہوئے جھرنے کے پاس آ گیا۔ سمیر کی نظر زارا پہ پڑی، جھرنے کے قریب پتوں کے پاس پڑی ہوئی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا اس کے پاس گیا، اس کا سر اپنے گود میں رکھ کر اس کا چہرہ کپ کپانے لگا۔ زارا کی پلکوں میں جنش تھی۔ زارا پلیز آنکھیں کھولو، زارا! سمیر پریشانی سے بولا۔ زارا کے کانوں میں سمیر کی آواز گونجی تو اس نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولی۔ زارا تم ٹھیک ہو نا؟ سمیر نے اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ زارا حیران ہوئی اور اپنے ارد گرد دیکھنے لگی۔ کیا ہوا ہے زارا؟ سمیر، ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اور مجھے کیا ہوا تھا؟ امی مل گئی ہے کیا؟ اس نے سوالوں کی بارش کر دی اور سمیر اسے تعجب سے دیکھنے لگا۔ اچھا چلو ابھی گھر چلتے ہیں، پھر گھر جا کر تمہیں سب کچھ بتا دیتا ہوں۔
سمیر نے اسے سہارا دیا اور دونوں کاٹیج کے اندر آ گئے۔ سمیر، میں سچ میں نہیں جانتی کہ میں وہاں کیا کر رہی تھی اور میں کیسے پہنچی۔ تو اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ زارا نے اپنا سر ہاتھوں میں گرایا۔ مجھے یقین ہے۔ سمیر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ سمیر پلیز یہاں سے چلیں، یہ جگہ بہت ہی زیادہ عجیب ہے۔ امی کو ڈھونڈیں، ہم یہاں سے چلتے ہیں۔ اس جگہ میں خوبصورتی تو ہے، لیکن اب اس خوبصورتی میں بھی وحشت محسوس ہو رہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کچھ کرتا ہوں، سمیر نے جواب دیا۔ اچھا تم نے کچھ کھایا نہیں ہوگا، رکو میں تمہارے لیے کچھ لے کر آتا ہوں، سمیر فکر مندی سے بولا اور وہاں سے چلا گیا۔ السلام علیکم، سمیر شاپ میں داخل ہو کر بولا۔ وعلیکم السلام بھائی، آج کافی دن بعد آئے ہو، مسکراتے ہوئے بولا۔ ہاں بس، سمیر نے گہری سانس لی۔ اچھا کوئی مسئلہ ہے کیا بھائی؟ اصل میں میری خالہ کھو گئی ہیں، کہیں مل نہیں رہی، ہر جگہ ڈھونڈ چکے ہیں لیکن کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا ہے، سمیر پریشانی سے بولا۔ اچھا آپ مجھے ان کی تصویر دکھائیں، شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں، اس نے کہا۔ جواباً سمیر نے سکینہ بیگم کی تصویر اسے دکھا دی۔ بھائی ایک بات کہوں، آپ برا تو نہیں مانیں گے؟ تصویر کو دیکھ کر وہ بولا۔ ہاں بولو، سمیر نے کہا۔ ان کے ساتھ کوئی دماغی مسئلہ تھا کیا؟ اس نے پوچھا۔ نہیں تو کیوں؟ سمیر حیرانی سے پوچھا۔ میں نے بہت سے لوگ اور ان کو یہاں خود سے بازار میں باتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس نے بتایا۔ کیا؟ سمیر حیرانی سے بولا۔ ہاں سچ میں اکیلے میں باتیں کرتی رہتی تھی، مجھے تو لگا جیسے ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ اچھا بھائی آپ یہ تو بتائیے آپ کہاں رہتے ہیں؟ میں وہاں ایک کاٹیج ہے، ہم وہاں رہتے ہیں، سمیر نے اسے جواب دیا۔ اس کاٹیج میں کوئی نہیں رہتا، وہ کچھ سالوں سے بند پڑی ہے، وہ کاٹیج جنوں کی بستی کہلاتی ہے۔ بہتر ہوگا کہ آپ جلد سے جلد اس کاٹیج کو چھوڑ دیں، کئی گھروں کا سکون چھین لیا ہے اس جگہ نے، اس دکاندار نے کہا۔ اچھا تم مجھے یہ سامان دے دو، سمیر نے ان کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کو لسٹ پکڑایا۔ بھائی میری بات پر غور ضرور کرنا، وہاں رہنا آپ کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، دکاندار نے کہا، اسے سامان دیتے ہوئے کہا۔ سمیر سر ہاں میں ہلا کر دکان سے نکل گیا۔ رات کو وہ سب جو میں نے دیکھا وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا، وہ سب حقیقت ہی تھا، لیکن حقیقت وہ بھی جو صبح میں نے دیکھا، اور خالہ بھی نہیں ملی، یہ سب سچ ہے یا وہم؟ اور زارا بھی کاٹیج سے باہر پہنچی اور اسے کچھ یاد بھی نہیں ہے، یہ سب آخر ہو کیا رہا ہے؟ سمیر الجھا اور ایک سوچ میں ہی پڑ گیا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہاں سے جانا ہی بیٹر ہوگا، سمیر نے یہ سوچا اور اپنے پاکٹ سے موبائل نکالا۔ سمیر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ زارا نے سمیر کو پیکنگ کرتے ہوئے دیکھا۔ ہم یہاں سے جا رہے ہیں، سمیر نے سوٹ کیس میں سامان رکھتے ہوئے کہا۔ لیکن سمیر ہم امی کے بنا کیسے جا سکتے ہیں؟ زارا پریشانی سے بولی۔ زارا دیکھو 3 دن ہو گئے ہیں اور خالہ کہیں بھی نہیں مل رہی، ہو سکتا ہے وہ ہمارے پرانے گھر چلی گئی ہوں، سے جانا چاہتی ہو، پولیس ڈھونڈ رہی ہیں انہیں جیسے ہی کچھ خبر ملے گی وہ ہمیں بتا دیں گے، اور پلیز ہمارا یہاں رہنا ٹھیک نہیں، پلیز سمجھو۔ لیکن سمیر، اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن سمیر نے روک دیا۔ جو بھی ضروری سامان ہے وہ جلدی سے پیک کر لو، ہم آج ہی یہاں سے چلے جائیں گے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی زارا کو حامی بننی پڑی۔ زارا تم اب تک تیار نہیں ہوئی، ہمیں نکلنا ہے یار۔ سمیر کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ زارا بیڈ پر بیٹھی ہوئی اپنے بالوں کو ہیئر برش کر رہی تھی۔ زارا، جواب نہ پا کر سمیر اس کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ زارا اس کا بات کا جواب بنا دیے اپنے آپ کو سنوارنے میں مصروف تھی۔ زارا میں تم سے بات کر رہا ہوں، اس نے زارا کے ہاتھ سے برش چھیننا چاہا۔ زارا یہاں سے نہیں جائے گی، اس نے غصے سے سمیر کی جانب دیکھتے ہوئے مردانہ آواز میں کہا۔ سمیر ڈر کر پیچھے ہوا۔ ڈر لگ رہا ہے کیا؟ اور وہ ہنسی، اس کی ہنسی اتنی خوفناک تھی کہ کوئی کمزور دل سن لیتا تو خوف کے مارے وہاں بے ہوش ہی ہو جاتا۔ زارا میری ہے اور یہاں سے کہیں نہیں جائے گی، سمجھ آئی؟ وہ سمیر کی جانب بڑھتے ہوئے غصے سے بولی۔
समीर का दिमाग बिल्कुल ही बंद हो चुका था। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त क्या करे। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, वो अपने मखसूस आवाज़ में गाना गुनगुनाते हुए कमरे से निकल गई। आई होप अब तक की कहानी आपको इंटरेस्टिंग लग रही होगी। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आगे क्या होने वाला है। वाकयात या कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो नीचे इंस्टाग्राम के लिंक पर आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। और आपको नई वीडियो चाहिए तो बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। और इतनी मेहनत से बनाई हुई वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप आप सेहत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलग कहानियाँ। आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं। आई होप आप इस कहानी को ज़रूर एंजॉय करेंगे। अनदेखा वजूद एपिसोड 9। जैसे कि आप सब जानते हैं कि एपिसोड 8 के एंडिंग में कैसे समीर को वो भी दिखा, तो समीर को यकीन हो गया कि ज़ारा कभी भी झूठ नहीं बोलती थी। तो आगे क्या हुआ आइए जानते हैं। समीर पसीना साफ करते हुए बेड पर बैठ गया। समीर मुसलसल किसी का नंबर डायल कर रहा था, लेकिन सिग्नल वीक की वजह से बात नहीं हो पा रही थी। कभी कॉल नहीं लगती तो कभी लग जाती है और ठीक से बात नहीं होती। थक हार कर समीर ने अपने मोबाइल को बेड पर फेंक दिया और बालों को जकड़ कर सोफे पर बैठ गया। समीर, मेरी बात का यकीन करें, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। मैंने उसे देखा है और वो पूरी रात मेरे कमरे में ही था। समीर, ये सब मेरा वहम नहीं हो सकता। समीर, मुझे अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं, जैसे कोई मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहा हो। मैंने आपको उस दिन बताया था कि अम्मी की शक्ल में कोई घर में दाखिल हुआ था और उस दिन दर्द के नीचे वो बच्ची भी। समीर, ये मेरा वहम नहीं हो सकता। समीर को ज़ारा की वो सारी बातें आने लगी। आई एम सॉरी ज़ारा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। काश मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करता, आज बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। काश मैं ज़ारा की बातें पर यकीन कर लेता। समीर अपने सोच में ही मगन था कि किसी की अजीब सी आवाज़ उसके समझ से टकराई। ये कैसी आवाज़ है? समीर जब कमरे से निकला तो उसने देखा कि ज़ारा एक बोरी और बेलचे को घसीटती हुई बाहर ले जा रही थी। समीर ने उसे आवाज़ दी, लेकिन बिना वो जवाब दिए चलती ही जा रही थी। समीर उसके पीछे पीछे चला गया। ज़ारा उस बोरी को घसीटती हुई जंगल के बीच आ गया। ये यहाँ क्या करने आई है? समीर ने खुद कलामी की। ज़ारा ने बोरी को साइड में रखकर और बेलचा उठाकर खुदाई करने लगी। ज़ारा, ये तुम क्या कर रही हो? समीर उसके करीब गया। ज़ारा ने कोई जवाब नहीं दिया। ज़ारा बिना जवाब दिए अपने काम में लग गई। ज़ारा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, चलो मेरे साथ, समीर ने सख्ती से उसका हाथ पकड़ कर कहा। ज़ारा ने उंगली होंठों पर रखकर उसे खामोश रहने को कहा, फिर झटके से अपना सर झटक कर हंसने लगी। नहीं कि मैं खबर खोद रहा हूँ, वो उसे घूर कर बोला। किसकी? समीर हिम्मत करके पूछा। ज़ारा सर उठाकर अजीब अंदाज में घूरने लगी, फिर उल्टे हाथ से बोरी की तरफ इशारा किया। ज़मीर ने अपनी नज़र पीछे कर ली और अपने कदम पीछे की जानिब बढ़ाकर बोरी के करीब किया। समीर ने जब बोरी को खोला तो उसमें सकीना बेगम की लाश थी। सकीना बेगम की लाश वहाँ बोरी में थी, और लेकिन सकीना बेगम के जिस्म के कुछ हिस्से वहाँ से गायब थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नोच नोच कर खा लिए हों। समीर ये सब देखकर पीछे हट गया। डर गया? उसने समीर के कानों में सरगोशी की। समीर हिम्मत करते हुए पीछे मुड़ा तो बिल्कुल उसके पीछे खड़ी थी। ज़ारा सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। अगर उसको मुझसे दूर किया तो एक दिन इस बूरे में तू होगा, वहाँ होगी तेरी कब्र। वो गुस्से में बोलती हुई हाथ का इशारा करने लगी। समीर ने जब सामने देखा तो वहाँ एक कुआं था। ज़ारा ने समीर को धक्का दिया और बोरी घसीटता हुआ कब्र के पास ले आया और सकीना बेगम की लाश को बोरी समेत इस कब्र में डाल दिया। पल पल दिल के पास तुम रहती हो। समीर उसे खौफजदा सा देख रहा था। वो गाना गुनगुनाते हुए कब्र पर मिट्टी डाल रही थी, चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए और गाना गुनगुनाते हुए मिट्टी डाल रही थी। फिर कहीं दूर से फजर की अजान की आवाज़ उसके कानों में गूंजी। उसने बेलचा नीचे फेंका और खानों में हाथ लग दिया। समीर को उसकी कमजोरी का पता चल चुका था।
وہ قرآنی آیاتوں کا ورد کرتا ہوا اس کے پاس جانے لگا۔ زارا کے کانوں میں قرآنی آیات کی آواز گونجی تو اس نے دور ہوتی جا رہی تھی، دور 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 جا، وہ پیچھے ہٹ رہی تھی اور سمیر اس کے آگے جاتا جاتا پڑھتا ہوا اس کے پاس چلا گیا اور پھر اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کے اس کے کانوں میں آیت کرسی کی تلاوت کی۔ دیکھ لو تم اچھا نہیں کر رہے ہو، جانے دو مجھے، وہ غصے میں چیخنے لگی۔ سمیر بنا اس سے بات کیے مسلسل آیت کرسی کی تلاوت کر رہا تھا۔ ایک زوردار چینخ کے ساتھ وہ زارا کے جسم سے باہر آیا اور اس کے ہاتھ جھول گئے۔ سمیر نے سر اپنا گود میں رکھا اور آیت کرسی کی تلاوت اثار اپنے چاروں طرف کھینچ کر اپنے جیکٹ کے پاکٹ سے موبائل نکال کر کسی کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ سمیر وجاد کو کال کر کے کاٹیج بلایا اور خود بھی زارا کو لے کر کاٹیج چلا گیا۔ سکینہ بیگم کے انتقال کی خبر سب کو دے کر وہ وجاد کے ساتھ سکینہ بیگم کی دفن کے انتظامات میں لگ گیا۔ وہ دفن سے فارغ ہو کر وجاد کے ساتھ واپس کاٹیج آ گیا۔ سمیر اتنا سب کچھ ہو گیا، تم مجھے یہ سب کچھ تو بتا ہی سکتے تھے نا؟ سمیر بولا، بتاتا ہوں نا، جب میں اس پر یقین کرتا مجھے تو لگ رہا تھا کہ یہ ڈپریشن ہے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ بات اتنی بڑھ جائے گی، مجھے کافی افسوس ہو رہا ہے۔ زارا کا روتا ہوا چہرہ بار بار میرے سامنے آ جاتا۔ اس کی ایسی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ کاش میں اس کا یقین کر لیتا تو آج خالہ ہمارے بیچ ہی ہوتی۔ اب آگے کیا کرنے کا سوچا ہے؟ واجد نے پوچھا۔ واجد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بس زارا کو لے کر اب واپس لاہور چلا جاؤں گا۔ اب بات بہت آگے بڑھ چکی ہے، اگر تم زارا کو یہاں سے لے بھی جاؤ گے وہ تمہارے پیچھے آئے گا۔ پیچھے سے سمیر کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ جب سمیر نے مڑ کر دیکھا تو وہاں مولوی صاحب کھڑے تھے۔ کیا مطلب؟ سمیر الجھا۔ اگر کوئی جن کسی کے جسم پر قبضہ کر لے تو اتنی آسانی سے وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ پہلے تو یہ صرف ایک کاٹیج تک ہی محدود تھا، لیکن اب پھر کیا کروں؟ سمیر بے بسی سے بولا۔ زارا کو اس سے دور کرو اور اسے آزاد کرو۔ لیکن کیسے؟ وہ میں تمہیں بتاؤں گا، تم یہ بتاؤ کہ زارا کہاں ہے؟ مولوی صاحب نے پوچھا۔ وہ اب تک بے ہوش ہے، میں نے کئی بار جگانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں جگی، سمیر پریشانی سے بولا۔ بہت جلد جاگ جائے گی، انہوں نے نرم لہجے سے کہا۔ زارا اپنے کمرے میں ہی تھی کہ ایک کالا دھواں اس کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس کے جسم میں داخل ہو گیا۔ ایک جھٹکے کے ساتھ اس کی آنکھ کھلی۔ آنکھ بالکل لال ہو رہی تھی، مانو ان میں خون اتر آیا ہو۔ چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ، اس نے واپس آنکھیں بند کی۔ سکینہ بیگم کے لیے کاٹیج میں قرآن پاک کی تلاوت چل رہی تھی۔ پورے کاٹیج میں قرآن کی آواز گونجنے لگی۔ زارا اپنے کمرے میں لیٹی تھی جب اس کے کانوں میں قرآن تلاوت کی آواز ٹکرائی۔ زارا نے آنکھیں کھولی اور بیڈ سے اتر گئی اور کانوں پر ہاتھ رکھا۔ کانوں پر ہاتھ رکھ کر دیوانوں کی طرح ادھر ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ بند کرو، بند کرو یہ سب، وہ چینخی۔ یہ کیسی آواز ہے؟ سمیر، واجد اور مولوی صاحب بھاگ کر کمرے کی طرف آئے۔ سمیر کمرے میں آیا تو کمرہ خالی تھا۔ زارا کہنے لگی، ان سے کہو کہ بند کرے یہ سب۔ وہ دانت پیس کر بولی۔ اس کی آواز پہ سمیر نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو زارا بیڈ کے نیچے سے جھانک رہی تھی۔ زارا! سمیر خوفزدہ ہوا۔ میں نے کہا بند کرو، وہ غصے سے کہتے ہوئے بیڈ کے نیچے سے نکلی اور تیزی سے سمیر کی جانب بڑھی۔ سنا نہیں تجھے؟ میں نے کہا بند کرو۔ چپ کرواؤ۔ اس نے سمیر کا گلا پکڑا۔ وہ اپنا گلا چھڑانے کی کوشش کرنے لگا۔ زارا اس کا گلا پکڑے عجیب نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ مولوی صاحب جب کمرے میں داخل ہوا تو زارا کی حالت دیکھ کر انہوں نے زور زور آیت کرسی پڑھنا شروع کر دیا۔ زارا کے کانوں میں جب آیت کرسی کی آواز ٹکرائی تو سمیر کا گلا چھوڑ دیا اور اپنے کان بند کرنے لگی۔ سمیر کانپتا ہوا بیڈ پر گر گیا۔ واجد نے کمرے میں آ کر سمیر کو سنبھالا۔ بند کریں، زارا چیخی۔ چھوڑ دے اس بچی کو، مولوی صاحب سخت لہجے میں بولا۔ کبھی نہیں، وہ چیخی۔ مولوی صاحب پڑھتے ہوئے اس کی جانب بڑھنے لگا۔ دور ہو جاؤ مجھ سے، زارا چیختی ہوئی پیچھے ہٹنے لگی۔ مولوی صاحب پڑھتے پڑھتے اس کی جانب بڑھتے ہی جا رہا تھا۔ تو بہت غلط کر رہا ہے،
زارا دیوار سے جا لگ گئی۔ مولوی صاحب نے آگے بڑھ کے تسبیح زارا کے ماتھے پر رکھ دی۔ زارا کی چھینک پورے کمرے میں گونجی، ایک جھٹکے کے ساتھ اس کے جسم سے باہر آیا اور زارا زمین پر گر گئی۔ سمیر تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔ زارا 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 کا چہرہ وہ تپتپانے لگا۔ ابھی نہیں اٹھے گی وہ، مولوی صاحب نے کہا۔ آئی ہوپ اب تک کی کہانی آپ کو انٹرسٹنگ لگ رہی ہوگی۔ اب مجھے بتائیے کامنٹ سیکشن میں کہ ان میں سے کون سا پارٹ آپ کو بہت زیادہ اسکیری لگا۔ ریئل واقعات یا کوئی اسٹوری شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے انسٹاگرام کے لنک پر آپ مجھے فالو کر کے میسج کر سکتے ہیں۔ اور آپ کو نئی ویڈیو چاہیے تو بیل آئیکن ضرور دبائیے گا، اور اتنی محنت سے بنائی ہوئی ویڈیو کو لائک اور کامنٹ کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ، شکریہ۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئی ہوپ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل الگ کہانیاں۔ آج ہم آپ کے لیے ایک نئی کہانی لے کر آئے ہیں۔ آئی ہوپ آپ اس کہانی کو ضرور انجوائے کریں گے۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ لاسٹ ایپیسوڈ میں کیسے مولوی صاحب نے زارا کے جسم سے اس جن کو بھگایا، اس کے بعد کیا ہوا آئیے جانتے ہیں ایپیسوڈ 10 میں۔ اٹھ جائے گی تھوڑی دیر میں، مولوی صاحب نے نرم لہجے میں کہا۔ زارا اب ٹھیک ہے؟ سمیر نے پوچھا۔ فی الحال ٹھیک ہے، مولوی صاحب تسبیح پڑھتے ہوئے بولا۔ مطلب؟ سمیر نے پوچھا۔ وہ دوبارہ واپس آئے گا، ابھی وہ فی الحال اس کے جسم سے نکل چکا ہے، لیکن موقع ملتے ہی وہ پھر اس کے اندر داخل ہونے کی کوشش ضرور کرے گا، مولوی صاحب نے بتایا۔ پھر ہم کیا کریں؟ سمیر نے پوچھا۔ مولوی صاحب اٹھ کر باہر چلے گئے اور واجد بھی ان کے پیچھے پیچھے باہر چلے گئے۔ سمیر نے جا کر زارا کے پاس بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا کہ ایم سوری زارا۔ رات ہو چکی تھی، سب رشتہ دار اپنے اپنے گھر جا چکے تھے۔ سمیر، واجد اور مولوی صاحب کو لے کر لانج میں آ گیا۔ وہ زارا سے کیا چاہتا ہے؟ سمیر پریشانی سے بولا۔ وہ زارا کو چاہتا ہے۔ یہ سب کب سے شروع ہوا؟ مجھے سب کچھ شروع سے بتاؤ، مولوی صاحب نے پوچھا۔ سمیر نے شروع سے لے کر آخر تک انہیں سب کچھ بتا دیا۔ سمیر، ایسا کوئی بھی جن کسی کے جسم میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ انسان خود اجازت نہ دے، مولوی صاحب نے کہا۔ لیکن زارا اسے خود پر قبضہ کرنے کی اجازت کیوں دے گی؟ سمیر الجھا۔ کوئی تو بات ہے جو تم بھول رہے ہو، مولوی صاحب نے کہا۔ ہاں، زارا نے کہا تھا کہ ایک بار سکینہ خالہ کے روپ میں کوئی گھر پہ آیا تھا اور اندر داخل ہونے کی اجازت مانگ رہا تھا، سمیر ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ہاں، وہ اجازت گھر کے ساتھ ساتھ اس کے جسم میں داخل ہونے کے لیے بھی تھا، مولوی صاحب نے بتایا۔ ہاں، لیکن اب ہم کیا کریں گے؟ سمیر نے پوچھا۔ پہلے تو ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے، مولوی صاحب نے کہا۔ کیا؟ لیکن ہم یہ سب کیسے کریں گے؟ سمیر نے پوچھا۔ اسے یہاں بلا کر، مولوی صاحب نے جواب دیا، اور سمیر اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ یہ دھاگا تم زارا کے کلائی پر باندھ لو تاکہ وہ اس کے اندر داخل نہ ہو سکے، اور تم دونوں بھی یہ دھاگے لے لو اور اپنی کلائی پر باندھ دو۔ انہوں نے 3 دھاگے پڑھ کر اس کی جانب بڑھا دیے، جنہیں دونوں نے تام لیا۔ رات کی خاموشی اپنے عروج پر تھی۔ مولوی صاحب کمرے کے بیچ میں موم بتی کا دائرہ بناتے ہوئے بیٹھے کچھ پڑھ رہے تھے۔ سمیر اور واجد دونوں کمرے کے کونے میں کھڑے دیکھ رہے تھے سب کچھ۔ کیوں بلایا ہے مجھے؟ مولوی صاحب پڑھنے میں مصروف تھے کہ جب ایک گرجدار آواز کمرے میں گونجی۔ کیا نام ہے تیرا؟ مولوی صاحب نے رعبدار آواز میں پوچھا۔ سمیر اور واجد ادھر ادھر دیکھنے لگے، لیکن اس کی صرف آواز ہی آ رہی تھی، وہ خود نظر نہیں آ رہا تھا۔ آتش، وہ غصے سے بولا۔ کیا چاہتا ہے؟ مولوی صاحب نے سخت لہجے میں کہا۔ تیری موت۔ وہ ہنسا۔ اس کی ہنسی اتنی خوفناک تھی کہ سمیر اور واجد دونوں خوفزدہ ہو گئے۔ چھوڑ دے اس بچی کا پیچھا، مولوی صاحب نے سخت لہجے میں کہا۔ یہ تیرا معاملہ نہیں ہے، چلا جا یہاں سے، وہ غصے سے بولا۔ تو چلا جا۔ میں بھی چلا جاؤں گا۔ نہیں جاؤں گا، اس نے کہا۔ چھوڑ کیوں نہیں دیتا اسے؟ اس نے سخت لہجے میں کہا۔
اس نے خود اجازت دی ہے تو تجھے کیا مسئلہ ہے؟ وہ گررایا۔ اگر تو نہیں گیا تو میں اللہ کے حکم سے تجھے جلا کے راکھ کر دوں گا۔ وہ سختی سے بولے۔ وہ غصے سے چھینکا اور چیزیں پھینکنے لگا۔ کچھ دیر میں پورا کمرہ تہس نہس ہو چکا تھا اور اچانک کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ وہ کافی زیادہ طاقتور ہے، ہمیں اس سے مقابلہ کرنا اتنا آسان نہیں، ہمیں اس کے بارے میں سب کچھ معلوم کرنا پڑے گا، اس کے لیے پوری دھیان کی ضرورت ہے۔ ہماری صرف ایک ہی غلطی ہمارے لیے بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ وہ ہمیں گمراہ کرنے کی بہت کوشش کرے گا، کیونکہ گمراہ کرنا اس کا کام ہے۔ وہ خود کو بچانے کے لیے بھی ایسا کرتے ہیں۔ ہمیں بہت چوکنا لینے کی ضرورت ہے۔ مولوی صاحب نے واجد اور سمیر سے کہہ رہے تھے کہ جیسے ہی انہوں نے اپنی بات ختم کی تو کسی نے دروازے پہ دستک دی۔ میں دیکھتا ہوں، سمیر کہتا ہوا لان سے باہر نکل گیا۔ آپ؟ سمیر نے دروازہ کھولا تو سامنے سروت بیگم کھڑی تھی۔ السلام علیکم بیٹا۔ سکینہ کا سن کر کافی افسوس ہوا۔ وہ کافی دکھی لہجے میں بولی۔ سمیر تھوڑا گھبرایا۔ مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں بیٹا، میں تمہیں کوئی بھی نقصان پہنچانے نہیں آئی ہوں، میں تمہاری کچھ مدد کرنا چاہتی ہوں، وہ مسکرا کر بولی۔ سمیر نے انہیں اندر آنے کا راستہ دیا۔ سروت بیگم اندر داخل ہوئی۔ سمیر بھی دروازہ بند کر کے ان کے پیچھے چلا گیا۔ میں نے سکینہ کو کہا تھا کہ یہ گھر چھوڑ دے۔ زارا پہلی لڑکی نہیں جسے آتش نے اپنا شکار بنایا ہے۔ زارا جیسی بہت سی لڑکیوں کے ساتھ وہ ایسا کر چکا ہے پہلے بھی۔ ہم سب نے اسے اس کام کے لیے منع کیا ہے، لیکن ہم نے کافی بار اسے منع کیا ہے، لیکن وہ ہم میں سے کسی کی نہیں سنتا، اس لیے سب نے اسے چھوڑ دیا ہے اور وہ تنہا ہے۔ ہم سب نے سوچا تھا اگر ہم اسے چھوڑ دیں گے تو وہ بدل جائے گا، لیکن ایسا نہیں، لیکن وہ بدلنے کے بجائے وہ اور زیادہ بگڑ گیا تاکہ یہاں سے انسانوں کا وجود ہی ختم ہو جائے۔ سروت بیگم نے آتش کے بارے میں بتایا۔ لیکن ہم اسے زارا سے کیسے بچائیں؟ سمیر بے چینی سے پوچھنے لگا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ زارا کو یہاں سے دور لے جائے، لیکن اس کے لیے اسے زارا کے جسم کی ضرورت ہوگی۔ ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ وہ زارا کے جسم میں داخل نہ ہو سکے۔ وہ ایک آزاد زن ہے اور آزادی ہر ایک کی طرح اسے بھی عزیز ہے۔ قید میں رہنے کا ڈر تو ہر ایک کو ہوتا ہے۔ آگے تو آپ لوگ خود ہی سمجھدار ہیں۔ اب میں چلتی ہوں۔ اگر اسے معلوم ہو گیا تو آپ لوگوں کے لیے مشکل کھڑی ہو جائے گی، سروت بیگم سنجیدگی سے بولی، اور وہ اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ کیا ہمیں ان پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ واجد نے پرسوچ انداز میں کہا۔ جس طرح انسان اچھے برے ہوتے ہیں، اسی طرح جن بھی اور اچھے برے ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس اور دوسرا راستہ بھی نہیں ہے، اسی لیے ہمیں ان کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے، مولوی صاحب نے جواب دیا۔ ان کی بات کا مطلب تھا کہ ہمیں انہیں قید کرنے کی دھمکی دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو طاقت تو دی ہے، لیکن عقل انسانوں کو زیادہ دی ہے۔ ہمیں اپنی عقل اور اللہ کی طاقت سے اس کا سامنا کرنا ہے۔ مولوی صاحب تحمل سے اسے سمجھا رہے تھے۔ سمیر غور سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ جب کسی نے ان کا نام پکارا، سمیر نے چونک کر سامنے دیکھا تو سیڑھیوں پر سکینہ بیگم کھڑی تھی۔ خالہ! سمیر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ سمیر، وہاں مت جاؤ، وہ سکینہ صاحبہ نہیں ہے، مولوی صاحب نے کہا۔ ہا 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 ہا، مولوی صاحب کے کہتے ہی اس کا کہکیہ پورے کاٹیج میں گونجا۔ ہاتھ اور پیروں کی مدد سے وہ سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگا۔ سمیر اسے خوف سے دیکھ ہی رہا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہوا میں غائب ہو گیا۔ دیکھا تم نے؟ یہ ہے اس کا گمراہ کرنے کا طریقہ۔ اس سے بچا ہو سکتا ہے، وہ زارا کے روپ میں بھی تمہیں بھلا سکتا ہے، اور چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن اس کی باتوں پر مت آنا، اور خاص طور پہ اس دھاگے کا خیال رکھنا، وہ کیسے بھی کر کے اس دھاگے کو اتار سکتا ہے۔ وہ الگ الگ طریقے اپنائے گا، لیکن تم ہوشیار رہنا، روشنی میں اس کی طاقت کم ہو جائے گی، اس لیے ہمیں صبح کا انتظار کرنا پڑے گا، رات کو اس کی طاقت کافی زیادہ ہو جاتی ہے۔
تم دونوں جا کر اب آرام کرو لیکن چوکنا رہنا، مولوی صاحب نے ہدایت کی۔ دونوں سر ہاں میں ہلا کر اٹھ گئے۔ اب اپنے بستروں میں مزے کی نیند سو رہے تھے۔ ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کسی نے زارا کے کان میں سرگوشی کی اور وہ آواز لاکھوں لوگوں کی بھیڑ میں بھی پہچانی جا سکتی تھی کیونکہ وہ آواز سکینہ بیگم کی تھی۔ وہ چونک کر بیٹھ گئی۔ میرے ساتھ چلو، سکینہ بیگم نے عجیب انداز میں کہا۔ لیکن کہاں؟ لیکن آپ تھی کہاں اتنے دن؟ ہم کتنے پریشان تھے آپ کے لیے، زارا نے کہا۔ زارا، یہ باتوں کا وقت نہیں ہے، چلو میرے ساتھ، سکینہ بیگم سختی سے بولی۔ زارا سمیر کو اٹھانے لگی تو وہ فوراً بولی، اسے مت جگاؤ، وہ سمیر نہیں ہے، سمیر باہر ہے، تم چلو میرے ساتھ، سکینہ بیگم تیزی سے بولی۔ زارا خوفزدہ ہو کر بیڈ سے اتر گئی اور دور کھڑے ہو کر سمیر کو گھورنے لگی۔ چلے، اچھا یہ کیوں پہنا ہے تم نے؟ انہوں نے ان کی کلائی کی طرف اشارہ کیا۔ پتہ نہیں مجھے کس نے پہنایا ہے، مجھے یاد نہیں، زارا نے کہا۔ تم جانتی ہو نا کالی چیزوں پر شیطانی عمل کیے جاتے ہیں، یہ اتار دو تم، سکینہ بیگم نے زور دیتے ہوئے کہا۔ زارا نے داغا کھول کر اپنے کلائی سے نیچے پھینک دیا۔ اچھا اب چلو، مسکرائی۔ زارا سر ہلاتی ہوئی اس کے ساتھ چلی گئی۔ اگلی صبح سمیر کی آنکھ کھلی تو زارا کمرے سے ہی غائب تھی۔ وہ اسے آواز دیتا ہوا کمرے سے نکل گیا، والے پورشن میں چیک کرنے کے لیے اترا۔ سمیر سیڑھیاں چڑھ کر اوپر والے کمرے کی طرف گیا اور دروازہ جب بند دیکھا تو زور زور سے بجانے لگا۔ زارا، کیا تم اندر ہو؟ زارا پلیز دروازہ کھولو۔ سمیر دروازہ بجاتا ہی جا رہا تھا، تبھی کسی نے اس کا پیر پکڑا اور سمیر کو نیچے کھینچ دیا۔ سمیر سنبھل نہیں پایا اور سیڑھیوں سے نیچے گر گیا۔ آئی ہوپ آج کی ایپیسوڈ آپ کو کافی زیادہ انٹرسٹنگ لگی ہوگی۔ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ یا اگر کوئی اسٹوری شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے انسٹاگرام کے لنک پر آپ مجھے فالو کر کے میسج کر سکتے ہیں، اور آپ کو نئی ویڈیو چاہیے تو بیل آئیکن ضرور دبائیے گا، اور اتنی محنت سے بنائی ہوئی ویڈیو کو لائک اور کامنٹ کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ، شکریہ۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئی ہوپ آپ صحت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل الگ کہانیاں۔ آج ہم آپ کے لیے ایک نئی کہانی لے کر آئے ہیں۔ آئی ہوپ آپ اس کہانی کو ضرور انجوائے کریں گے۔ اندیکھا وجود ناول لاسٹ ایپیسوڈ۔ آج اس ناول کی اینڈنگ ہے۔ آئی ہوپ یہ اسٹوری آپ کو کافی زیادہ پسند آئے گی۔ اگر پسند آئی تو مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور آپ کو اس سے کیا میسج ملا یہ بھی مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ تو آئیے ناول کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ ہاں ہاں ہاں، سمیر کے کانوں میں کسی کے ہنسنے کی آواز گونجی۔ سمیر نے جب اپنی آنکھیں کھول کر دیکھا تو سامنے زارا کھڑی زور زور سے کہکیاں لگا رہی تھی۔ سمیر اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار ہاؤ آئی ونڈر واٹ یو آر۔ زارا ہاتھ میں چاقو لیے پویم پڑھتے ہوئے سمیر کے ارد گرد چکر کاٹنے لگی۔ سمیر کو اس سے خوف آ رہا تھا۔ زارا نے رک کر گردن مڑا کر سمیر کو دیکھا، پھر چاقو اس کے گلے کی جانب بڑھانے ہی لگی تھی کہ آیت کرسی کی آواز اس کے کانوں تک ٹکرائی۔ کس نے میرے کام میں دخل دیا ہے؟ زارا غصے سے مڑی۔ وجاہت اور مولوی صاحب کو دیکھ کر وہ کافی زیادہ حیران ہوئی۔ تو گیا نہیں؟ وہ غصے میں بولی۔ مولوی صاحب پڑھتے پڑھتے اس کے قریب جانے لگے۔ زارا نے ایک نظر سمیر کو دیکھا، ہنستے ہوئے تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ واجد نے بڑھ کر سمیر کو سہارا دے کر اٹھایا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ زارا پھر سے؟ سمیر پریشانی سے بولا۔ اس کی کلائی میں وہ داغا نہیں ہے، مولوی صاحب بولے۔ لیکن میں نے اسے خود ہی باندھا تھا۔ سمیر نے اپنے پیشانی پر ہاتھ پھیرا۔ ابھی ان باتوں کا وقت نہیں ہے، فوری طور پر زارا کے جسم سے اسے نکالنا ہے، ورنہ وہ ہمیشہ کے لیے اس کے جسم پر قبضہ کرے گا اور پھر آسانی سے تو وہ بالکل بھی نہیں نکلے گا، مولوی صاحب نے کہا۔ سمیر تیزی سے کاٹیج سے نکلا اور مولوی صاحب کمرے میں بیٹھ کر پڑھائی کرنے لگے۔ زارا کہاں ہو تم؟
سمیر اسے آواز دیتا ہوا لان میں آ گیا۔ ہا 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 ہا، سمیر کے کانوں میں کیکیا کی آواز گونجی۔ سمیر نے جب سر اٹھا کر دیکھا تو زارا کسی گلو کی طرح دیوار سے چپکی ہوئی تھی۔ زارا، سمیر چیخا اور اس نے ہنستے ہوئے وہ کھڑکی سے اوپر والے کمرے کی طرف چلی گئی اور اشارے سے سمیر کو بلانے لگی۔ سمیر بھاگتا ہوا اوپر والے کمرے میں گیا۔ زارا، سمیر نے کمرے میں جا کر ارد گرد نظر دوڑائی تو وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ مجھے ڈھونڈ رہا ہے تو؟ سمیر کے کانوں میں اس کی بھیانک آواز گونجی۔ سمیر نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو بالکل اس کے پیچھے ہی کھڑی مسکرا رہی تھی۔ چلے کیوں نہیں جاتے ہو تم؟ سمیر چیخا۔ اس نے ایک نظر سمیر کو دیکھا اور پھر ہنستے ہنستے وہ اس کے سامنے سے ہی غائب ہو گئی۔ سمیر کو اپنے آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، جو ہو رہا تھا وہ سب سچ تھا۔ چل تیری اس خواہش کو پورا کر دیتا ہوں، چلا جاتا ہوں، لیکن اکیلا نہیں، زارا کو لے کر۔ عقب سے آواز آئی۔ جب سمیر نے مڑ کر پیچھے دیکھا، نہیں، سمیر آگے بڑھا۔ زارا کھڑکی میں کھڑی ہنس رہی تھی۔ آخری بار دیدار کر لے، وہ ہنسی۔ روشنی میں وہ کمزور پڑ جائے گا، اس کی طاقت پہلے سے کم ہو گئی ہے۔ ہمیں اپنی عقل اور اللہ کی طاقت سے اس کا سامنا کرنا ہوگا۔ اگر زارا کے جسم سے اسے ابھی نہیں نکالا تو وہ ہمیشہ کے لیے اس پر قبضہ کرے گا۔ مولوی صاحب کی باتیں سمیر کے کانوں میں گونجی۔ سمیر نے آیا تو کرسی کا ورد کرتے ہوئے زارا کا ہاتھ پکڑا اور اسے نیچے کھینچا۔ ہا ہا ہا، اس کی دل خراش چیخیں کاٹیج میں گونج اٹھی۔ وہ سرخ آنکھوں سے اسے گھورے ہی جا رہا تھا۔ سمیر نے اسے اپنے قریب کیا اور زور زور سے اس کے کانوں میں آیت کرسی کی تلاوت کرنے لگا۔ سمیر، مجھے درد ہو رہا ہے۔ زارا کی آواز اس کے کانوں میں ٹکرائی۔ وہ ہمیشہ گمراہ کرے گا لیکن ہمیں گمراہ نہیں ہونا ہے، بلکہ اسے گمراہ کرنا ہے۔ سمیر کو مولوی صاحب کی باتیں یاد آنے لگی۔ پھر اس نے اپنے کلائی کا دھاگا اتار کر زارا کے بازو میں باندھ دیا۔ زارا، کیا تم ٹھیک ہو؟ سمیر نے اپنی گرپ ڈھیلی کر دی۔ وہ ہنستے ہوئے اس سے دور ہوئی۔ سمیر مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ وہ اسے مسکراتا ہوا دیکھ کر اسے الجھ کر دیکھنے لگی۔ پھر اسے اپنے جسم میں جلن کا احساس ہوا۔ اس کی نظر جب بازو پر پڑی، غصے سے وہ سمیر کو گھورنے لگا۔ اس کی چیخیں کاٹیج میں گونجنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ زارا کے جسم سے نکلا اور ہوا میں کہیں غائب ہو گیا۔ زارا زمین پر گر گئی۔ سمیر دوڑ کر اس کے پاس گیا اور اسے بازو میں اٹھا کر نیچے چلا گیا۔ سمیر نے زارا کو بیڈ پر لٹایا اور اس کو ہوش آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ سمیر، مولوی صاحب کی آواز پر سمیر نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ آپ زارا کو دیکھیں، زارا ٹھیک تو ہے نا؟ سمیر پریشانی سے پوچھنے لگا۔ سمیر، ہم جا رہے ہیں، واجد نے کہا۔ مطلب؟ سمیر الجھا۔ وہ بہت طاقتور ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جو کرنا ہے تم خود ہی کرنا۔ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مولوی صاحب نے نظریں جھکا کر کہا۔ لیکن سمیر نے کچھ کہنا چاہا۔ آئی ایم سوری، ہمیں جانا ہے۔ واجد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کمرے سے نکل گیا۔ مولوی صاحب، سمیر نے امید سے ان کی طرف دیکھا لیکن وہ نظریں جھکا کر کمرے سے نکل گیا۔ ان کے جاتے ہی کاٹیج میں آتش کے کیکیاں بہت زیادہ بلند ہوئے۔ سمیر بیڈ پر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ سمیر، زارا اٹھی۔ وہ اٹھتے ہی سکینہ بیگم کے بارے میں پوچھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ سمیر کچھ کہتا کسی کی گنگنانے کی آواز، زارا تم چپ ہو جاؤ اور جب تک میں نہ کہوں تم باہر مت آنا، سمیر نے گھبراتے ہوئے کہا اور زارا کو چپ رہنے کو کہا اور خود بیڈ کے نیچے آ کر چھپ گیا۔ سکینہ بیگم کے روپ میں زارا بیٹا کہتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ سمیر، اگلی بار وہ زارا کی آواز میں بولا۔ سمیر نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کے بیڈ کے نیچے ہی چھپا رہا۔ ڈھونڈ لیا، وہ بیڈ کے نیچے جھک کر ہنستے ہوئے بولا۔ سمیر نے خوف کی وجہ سے آنکھیں بند کر لی۔ ایک جھٹکے کے ساتھ اس نے بیڈ کو اٹھایا اور واپس فرش پر پٹک دیا۔ زارا کہاں ہے؟ اس نے گھورتے ہوئے پوچھا۔ سمیر پھر بھی خاموش رہا۔ اس نے غصے سے سمیر کو دھکا دے دیا۔
سمیر فرش پر گر گیا۔ وہ غصے سے اپنے ارد گرد نظر دوڑانے لگا۔ زارا، اب کی بات وہ سمیر کی آواز میں بولا۔ زارا بیٹا مجھے بچا لو، یہ مجھے مار دے گا۔ اب وہ روتے ہوئے سکینہ بیگم کی آواز میں بولی۔ سمیر خوفزدہ سے اسے دیکھ رہا تھا جو پل پل میں آواز بدل کر اسے بلا رہا تھا۔ اوہ ہاں مجھے پلیز چھوڑ دو، پلیز مجھے چھوڑ دو۔ سمیر کی آواز میں چینخ مارتا ہوا مسکراتا مسکراتا سمیر کو دیکھ کر میں یہاں ہوں۔ اس کے بعد زارا پردے کے پیچھے سے نکل کر باہر آ گئے۔ زارا، سمیر چینخا۔ اس نے مسکراتے ہوئے سمیر کو دیکھا اور زارا کی طرف بڑھنے لگا۔ زارا وہاں سے ہٹ جاؤ۔ آئی ایم سوری سمیر، سب میری وجہ سے ہو رہا ہے، زارا روتے ہوئے سمیر سے کہنے لگی۔ زارا پلیز ہٹو وہاں سے، سمیر چیخنے لگا۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے چھوٹے چھوٹے قدم زارا کی طرف بڑھا ہی رہا تھا۔ وہ آگے بڑھ ہی رہا تھا کہ تلاوت کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ غصے سے پیچھے مڑا تو سامنے واجد اور مولوی صاحب کھڑے تھے۔ ہمیں اسے گمراہ کرنا ہے، اس لیے ہمیں ایک پلان بنانا ہے۔ ہم اسے یہ ظاہر کریں گے کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن ہم کریں گے۔ اچانک سے جب وہ ہمیں دیکھے گا تو وہ کوئی غلطی ضرور کرے گا اور اس کی وہی غلطی ہمارے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ سمیر مولوی صاحب کو دیکھ کر رات ہونے والی گفتگو کو یاد کرنے لگا۔ تو گیا نہیں؟ وہ غصے سے گرایا۔ میں تجھے بھیجنے آیا ہوں۔ اچھا چل ایک معاہدہ کرتے ہیں۔ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں آزاد کر دوں گا اگر تو نے اس کی جان چھوڑ دی، اور وعدہ کیا کہ آئندہ کسی کو بھی کبھی پریشان نہیں کرے گا۔ لیکن اگر تم نے اس کی جان نہیں چھوڑی تو میں اللہ کے حکم سے تمہیں راکھ کر دوں گا۔ اس جہاں میں بھی چلے گا اور وہاں بھی، اور اس جہاں میں بھی سخت پکڑ ہوگی۔ اب یہ فیصلہ تمہارا ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ کیا چاہتا ہے؟ آزادی یا زندگی بھر کی قید؟ آخرت میں بھی سزا، سخت سزا؟ مولوی صاحب سختی سے بولے۔ وہ غصے سے گھورنے لگا۔ واپس مڑتے ہوئے زارا کی جانب اس نے قدم بڑھا دیے۔ افسوس کہ تمہاری خواہش قیدی بن کر رہنے کی ہے، مولوی صاحب نے واجد کو اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور پڑھائی شروع کر دی۔ واجد بھی پڑھتا ہوا پردے کی جانب بڑھتا گیا۔ عجیب نظروں سے زارا کو گھورتے ہوئے اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ سب کچھ بالکل ویسے ہی ہو رہا تھا جیسے ان لوگوں نے سوچا تھا۔ جیسے ہی زارا اور اس میں تھوڑا سا فاصلہ لے گیا، جیسے ہی سمیر نے زارا کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنی جانب کھینچا، اور واجد نے پردہ ہٹا دیا۔ سامنے آئینہ دیکھ کر آتش کی چینخ نکل گئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مولوی صاحب بالکل ان کے پیچھے ہی کھڑے تھے۔ انہوں نے تبضیع پڑھ کر ان کے ماتھے پر رکھ دیا۔ اس کی دل خراش چینخیں کاٹیج میں بلند ہوئی، اور ایک زوردار چینخ کے ساتھ وہ آئینہ کے اندر چلا گیا۔ یہ فیصلہ تیرا ہی تھا، مولوی صاحب نے کہا۔ انہوں نے آئینے میں قید آتش کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سمیر امی کہاں ہیں؟ آپ مجھے بتا کیوں نہیں دیتے کہ امی کہاں ہیں؟ زارا پوچھنے لگی۔ اب وہ نہیں رہیں، سمیر نے سر جھکا کر کہا۔ سمیر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ زارا سچ کہہ رہا ہوں، وہ ہمیں چھوڑ کر جا چکی ہیں۔ سمیر نے اس کا ہاتھ تھاما۔ ہمیں ان کی لاش ملی تھی۔ سمیر کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اس نے انہیں مار دیا۔ زارا نے اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ آئی ایم سوری زارا، اگر میں تمہاری باتوں پر یقین کر لیتا تو ایسا کبھی نہ ہوتا۔ زارا رونے لگی۔ اب کیسا فیل کر رہے ہو؟ مولوی صاحب نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بہتر۔ سمیر نے مجھے بتایا کہ آپ نے ہماری بہت مدد کی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ بیٹا اس سے شکریہ کی کوئی بات نہیں، آخر انسان انسان کے ہی کام آتا ہے۔ بیٹا میں تم سے کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں، اگر تم برا نہ مانو تو۔ جی جی ضرور، میں برا نہیں مانوں گی، آپ میرے بڑے ہیں۔ زارا نے فوراً ان سے کہا۔ بیٹا عورت اللہ تعالیٰ کی خوبصورت تخلیق ہے، اسے اللہ نے 7 پردوں میں بنایا ہے، اور اس کی خوبصورتی کا حق صرف اس کے شوہر کو ہی دیا ہے۔ ہر لڑکی کی طرح تم بھی اسلام کی شہزادی ہو۔ پھر دھیان رکھنا، آگے کہیں بھی جاتے ہوئے
کیونکہ شہزادیاں کہیں نہیں جاتی۔ آپ جانتی ہو جب ایک عورت کے سر سے دوپٹہ سرکتا ہے تو ساتھ ہی رحمت کے فرشتے اس سے کنارہ کر لیتے ہیں۔ جب کوئی جن یا شیطان اسے دیکھ لیتا ہے تو اس کی خوبصورتی کا حاصل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی جن عورت کے پاس آتا ہے، اگر اس کے سر پر دوپٹہ ہوتا ہے تو وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر اس پہ سر پر دوپٹہ نہ ہو تو فرشتے اس کا حفاظت نہیں کر پاتے اور پھر جن اس پر قبضہ کر لیتے ہیں، اسے پریشان کرتے ہیں۔ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے پاس کوئی بھی جن چاہ کر بھی ان کے پاس نہیں آ پاتے۔ اس لیے اپنا وقت اللہ کو دو۔ اور ایک بات، کہیں بھی بال کھول کر یا خوشبو لگا کر مت جانا۔ کوئی آواز آئے یا کچھ محسوس ہو تو صرف اللہ کو ہی یاد کرنا، اس کا اثر شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا۔ اس واقعے کو اب آزمائش سمجھو۔ آزمائشیں اللہ کے قریب کر دیتی ہیں۔ اب تم بھی اللہ کے قریب آ جاؤ اور اللہ تمام بری چیزوں کو تم سے دور کر دے گا۔ اللہ کے احکام کو نہ جھٹلاؤ، وہ جو کہتا ہے بالکل صحیح کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا ہے اور وہ بھی کچھ سوچ کر دیا ہے۔ پردے میں رہنے سے تم برے انسان اور برے جنوں سے دونوں سے محفوظ رہو گی۔ امید کرتا ہوں کہ تم میری بات سمجھ گئی ہوگی، اور اگر کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت۔ مولوی صاحب کہنے لگے، آپ نے جو کہا سچ کہا، اور بے شک اللہ کے ہر کام میں بہتری ہے۔ مجھے کچھ بھی برا نہیں لگا، بلکہ مجھے اچھا لگا کہ آپ نے مجھے سمجھایا۔ زارا نم آنکھوں سے مسکرائی۔ خوش رہو۔ مولوی صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تم نے سارا سامان لے لیا ہے؟ سمیر نے کمرے میں آتے ہوئے پوچھا۔ جی۔ سمیر نے اس کا ہاتھ تھاما اور دونوں کاٹیج سے باہر آ گئے۔ زارا کو کاٹیج کے باہر چھوڑ کر وہ ثروت بیگم کے گھر کی طرف مڑ گیا۔ السلام علیکم۔ مولوی صاحب نے کہا کہ میں آپ کو یہ دے دوں۔ ثروت بیگم نے جب دروازہ کھولا تو سمیر نے آئینہ ان کی جانب بڑھا دیا۔ وعلیکم السلام، لیکن یہ مجھے کیوں دینے کو کہا؟ انہوں نے آئینہ تھما دیا۔ میرا خیال ہے کہ آپ بہتر جانتی ہیں۔ اب میں چلتا ہوں، اللہ حافظ، سمیر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ثروت بیگم نے اللہ حافظ کہہ کر اپنا دروازہ بند کر دیا اور آئینہ لا کر اپنے لان میں دفن کر دیا۔ زارا کاٹیج کے باہر کھڑی کاٹیج کو دیکھ رہی تھی اور ماضی اس کے دماغ میں چل رہا تھا۔ چلیے، اس نے پیچھے سے آ کر کہا تو زارا ڈر گئی۔ میں ہوں، سمیر نے اس کا ہاتھ تھاما۔ زارا اور سمیر کار میں بیٹھ کر اپنے ایک نئے سفر کے لیے نکل گئے۔ زارا کھڑکی سے دور جاتے ہوئے اس کاٹیج کو دیکھ رہی تھی۔ چند منتھ بعد، کیا سوچ رہی ہو؟ سمیر نے زارا کو دیکھا تو ننھی شفا کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ سوچ رہی ہوں اگر امی ہوتی تو کہتی کہ شفا بالکل زارا کی طرح ہی ہے۔ زارا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ مت رو، ان کے لیے دعا کرو۔ سمیر نے ان کا ہاتھ تھاما۔ اللہ نے انہیں اتنی جلدی کیوں بلا لیا؟ زارا کہتے ہیں نا کہ اللہ جب کچھ لیتا ہے تو اس کے بدلے کچھ دیتا بھی ہے۔ انہوں نے خالہ کو ہم سے لے لیا تو بدلے میں شفا کو ہماری جولی میں ڈال دیا۔ سمیر نے گلابی گالوں والی شفا کو گود میں لیا۔ زارا نے شفا کو دیکھا اور ایک گہری سانس لی۔ رونا مت، جب ان کی یاد آئے تو ان کے لیے دعا کرنا۔ زارا نے سر ہاں میں ہلا دیا اور پھر سمیر نے شفا کو زارا کے گود میں دے دیا۔ زارا نے شفا کا ماتھا چوما اور اسے مسکراتا دیکھ کر پرسکون ہو گئی۔ آئی ہوپ آپ کو اس کی اینڈنگ کافی اچھی لگی ہو۔ اگر آپ کو اچھی لگی تو کامنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے، اور آپ کو اس سے کیا میسج ملا یہ بھی مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ریئل واقعات یا کوئی اسٹوری شیئر کرنا چاہتے تو نیچے انسٹاگرام کے لنک پر آپ مجھے فالو کر کے میسج کر سکتے ہیں، اور آپ کو نئی ویڈیو چاہیے تو بیل آئیکن ضرور دبائیے گا، اور اتنی محنت سے بنائی ہوئی ویڈیو کو لائک اور کامنٹ کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ شکریہ۔